شوق نہیں ہے، اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جناب صدر، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع سخن ہے 14 اگست جشن آزادی۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں مسلمانوں کے آفتاب اقبال ہندوستان کے افق میں آ کر غروب ہو گئے۔ دین حجازی کا وہ بیڑا جو 1000 سال قبل نصرت کے پرچم لہراتا، ہوائے کامرانی میں لے نہاتا، سندھ کے ساحل پر لنگر کا انداز ہوا تو گنگا کے دہانے پر آ کر ڈوب گیا۔ اس پرآشوب دور میں بندے ماترم کے نعرے، گاندھی کی تصویر کو تعظیمی سجدے، گو ماتا کی پوجا، رقص و سرور کو مذہب کا حصہ، مسلمانوں کو ملیچ و ناپاک، لا الہ کی شیدائی کو، سود و شراب کو جائز قرار دے کر جب ملت اسلام، جب تعلیمات اسلامیہ کو کھڑیچ کھڑیچ کر مٹانے لگے تو ملت اسلامیہ کچھ سوچ کر کچھ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اٹھ کے بزم جہاں کا دور ہی انداز ہے، اٹھ کے بزم جہاں کا دور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ جناب والا، قوموں کی تاریخ میں جشن آزادی کے دن سنہرے حروفوں میں لکھا جاتا ہے: امریکہ کو 2 فروری، برطانیہ کو 13 دسمبر، چین کو 15 مارچ، ہندوستان کو 15 اگست۔ ہندوستان کو 15 اگست پر ناز ہے تو مجھے 14 اگست پر فخر ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو 14 اگست کے دن ہی آزادی کا سورج دیکھنے کو ملا۔ ہمیں وہ دھرتی ملی جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں، جس پر ہم اپنے اسلامی طرز حیات کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں، جہاں ہم اپنے تہذیب و تمدن کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال اسی دھرتی پر قربان ہونے کو تیار تھے اور وہ اپنے ایک دوست کو لکھتے ہیں: میری چرپائی کو کندھے پر اٹھاؤ، میری چرپائی کو کندھے پر اٹھاؤ اور اس طرف لے چلو جدھر ہندوستان کے مسلمان جا رہے ہیں۔ اگر گولی چلی تو میں بھی ان کے ساتھ مروں گا۔ جناب والا، آج کے دن کے پیچھے سر سید علامہ شبلی، عبد القادر، محمد علی جوہر، شوکت علی گوہر، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، حکیم اجمل انصاری، حضرت موہانی اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک کوششیں شامل ہیں، اور یہ ملک 40 لاکھ انسانوں کی ہڈیوں پر کھڑا ہے۔ ان رہنماؤں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا، اور اس ملک کی بنیادوں میں میرے آبا و اجداد، میری بہنوں کی عظمتوں، ان کے سہاگوں، ان کے بھائیوں، ان کے بیٹوں اور بہنوں کا لہو شامل ہے۔ یہ ملک بڑی مشکل اور انتھک قربانیوں کے بعد بنا ہے۔ جناب والا، قائد اعظم فرماتے ہیں: ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، میرے بچوں اس ملک کو رکھنا سنبھال کے۔ جناب والا، آئیے میرے ساتھ اس دن دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ، ریاکاری، منافقت، ملاوٹ، سستی اور کاہلی کو اپنی زندگی سے لیے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے، اور اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ ملکی آرائش و زیبائش میں صرف کر دیں گے۔ اگر ہم نے ملک کے لیے مخلص ہو کر کام کیا تو آنے والی نسلیں ہم پر بجا توڑ فخر کریں گی، اس وطن کو وطن پہ نظیر بنائیں گے۔ جناب والا، اگر ہم نے اب بھی سبق نہ سیکھا تو یاد رکھو وقت ہمیں مٹا کر رکھ دے گا اور تاریخ میں ہمارا ذکر تک نہ ہوگا۔ نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہموطنو، نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہموطنو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔